جن لوگوں کی سیاسی بساط اس قدر کمزور تھی کہ وہ 40 دنوں میں ایک دفعہ پٹرول کی قیمت بڑھانے کی جرت نہیں کر پائے، انہیں ایک ایسی حکومت کو گرا کر پاکستان کی باغ دوڑ پکڑائی گئی جس نے گزشتہ 6 ماہ میں 54 روپے پٹرول کی قیمت بڑھانے اور غیر مقبول فیصلے کرنے کا خطرہ مول لیا تھا۔ 30 سال کا تجربہ رکھنے والی شہباز شریف جمع زرداری حکومت جب IMF کے سامنے کشکول لے کر پہنچی تو انہوں نے کشکول کی سمت دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نہ کوئی وعدہ فرد اور نہ کوئی امید و دلاسا۔ کہا گیا جاؤ اور اپنے عوام کی مزید کھال کھینچو، بوٹیاں نوچو اور ان تمام بینکوں اور قرضہ دینے والے ادارے کا قرض واپس کرنے کا بندوبست کرو۔ جب تمہارے دامن میں عوام کا خون پسینہ نچوڑ کر اتنے پیسے ہو جائیں کہ تم قرضے کی قسط ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ تو پھر تم اپنا بھکاریوں والا چہرہ ہمارے سامنے لانا، ہم تمہاری درخواست پر غور کریں گے۔ IMF پاکستان کو جو رقم دیتا ہے اس میں سے $1 بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رقم ایک ضمانت کے طور پر پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں پڑی رہتی ہے۔ حکومت لوگوں پر ٹیکس لگا کر بیرون ملک پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے ڈالروں کو اکٹھا کر کے اور برآمدات سے ملنے والے زر مبادلہ کو ملا کر ان تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کے قرضے کی قسط ادا کرتی رہتی ہے جن سے حکومتوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لے رکھا ہے۔ یہ رقم اس لیے پڑی ہوتی ہے تاکہ یہ تمام بڑے بڑے بینک اور مالیاتی ادارے اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ان کا سرمایہ کہیں ڈوب جائے گا۔ اسے IMF کا ساختمانی تطبیق اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا پروگرام جس کے تحت حکومتوں کے معاشی اور سیاسی ڈھانچوں کو قرض خواہ کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے IMF کے 3 مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حکومت نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں انہیں واپس کرے گی۔ دوسرا یہ کہ معیشت کو حکومتی جکڑ بندیوں سے آزاد کرایا جائے اور عالمی منڈی میں موجود سرمایہ داروں کو اس ملک کے وسائل سے کھل کھیلنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اور تیسرا لیکن سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ ملکوں کو پہلے سے لیے گئے قرضوں کی دلدل سے نکالے بغیر دنیا کے بینکوں سے مزید قرض لینے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے تاکہ یہ مزید قرض کی دلدل میں پھنس جائیں۔ IMF ان پاکستانی حکمرانوں کو خوب پہچانتا ہے۔ وہ ان چہروں کو تواتر کے ساتھ 1988 سے دیکھتا چلا آیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جب بھی عموماً سیاسی حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں تو وہ اپنی تعیش اور عللے تللوں کے لیے قرض پر قرض لیتی جاتی ہیں اور اپنے سرمایہ دار سیاسی ڈونرز کو خوش رکھنے کے لیے ان پر کسی قسم کا سخت ٹیکس لگانے کی بجائے مزید قرضہ لیتی ہیں جو قسط کے طور پر عوام ادا کرتے ہیں۔ ان ٹوڈی اور کاسالیس حکومتوں کو عالمی مالیاتی فنڈ کے گماشتے، جنہیں اکنامک ہٹ مین کہا جاتا ہے، وہ مسلسل شیشے میں اتارتے رہتے ہیں۔ یہ گماشتے ایسے تمام ممالک میں جاتے ہیں جن کے پاس معدنیات کے خزانے اور زرعی زمینیں ہوتی ہیں، مگر وہاں پر حکمران بددیانت اور کرپٹ ہوتے ہیں جن کو رشوت، کک بیک اور بیرون ملک اثاثوں کا لالچ دے کر وہ ان سے ایسے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے قرضے منظور کرواتے ہیں جن کی انہیں بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی اہم ترین مثال موٹر وے ہے۔ موٹر وے اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کھیتوں کی پیداوار اور صنعتوں کا سامان بآسانی منڈیوں تک پہنچے، یا پھر معدنیات کو نکال کر بیرون ملک یا اندرون ملک بھیجا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ تو مزید صنعتیں لگانے کے لیے قرض لیا جاتا ہے اور نہ ہی معدنی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے قرض حاصل کیا جاتا ہے۔ صرف موٹر وے بنائی جاتی ہے جس کے بنانے کے لیے جو عالمی کمپنیاں پاکستان آتی ہیں سارے کا سارا قرضہ واپس کما کر اپنے ملک لے جاتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پہلے موٹر وے کے 400 کلومیٹر کے دونوں جانب کروڑوں بھوکے ننگے بیمار غربت و افلاس کے مارے ہوئے آباد ہیں جو کپاس اور چاول اگا کر زر مبادلہ کماتے ہیں تاکہ اس موٹر وے کا قرض ادا کریں جو ایک حکمران کے شوق کی تکمیل کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ کوئی بھی حکومت صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج یا عام آدمی کی خوشحالی کے لیے قرض نہیں لیتی، لیکن بیرونی قرض کی واپسی انہی غریبوں پر ٹیکس لگا کر کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایسے تمام لوگ جو سرمایہ دار اور مالدار ہیں
ان کی آمدن پر ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ملک کا 90% سے زیادہ ٹیکس عام آدمی سے وصول کیا جاتا ہے۔ صابن، تیل، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، دال، چاول، چینی، جوتے، کپڑے، بس کا کرایہ، ریل کا ٹکٹ، غرض ہر وہ چیز جو اس ملک میں بنتی اور پیدا ہوتی ہے، جب ایک عام شہری اسے خریدنے جاتا ہے تو ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن وہ سرمایہ دار جو یہ تمام اشیاء بناتا ہے یا وہ زمیندار جو فصل اگاتا ہے، اس کی آمدن پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ ایکڑوں پر پھیلے رقبے پر اگنے والے ٹماٹروں سے منافع کمانے والا ٹیکس نہیں دیتا۔ ان ٹماٹروں سے چٹنی بنانے والا سرمایہ دار ٹیکس نہیں دیتا، لیکن ایک عام آدمی جب وہ چٹنی کی بوتل خریدتا ہے تو اس پر سیل ٹیکس دیتا ہے۔ یہ وہ گورکھ دھندا ہے جس سے ملک کی معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے اور ملک عالمی مالیاتی اداروں کے دروازوں پر مسلسل کشکول لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سارے قضیے میں 3 لوگوں کی چاندی ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ عالمی بینک اور مالیاتی ادارے جو قرض دیتے ہیں اور سود سمیت وصول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ان مقروض ملکوں میں انفراسٹرکچر منصوبوں پر کام کرتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ بددیانت حکمران جو ان کمپنیوں سے کک بیک یا کمیشن لیتے ہیں، یا پھر ان کے فرنٹ مین ان عالمی کمپنیوں کے پارٹنر بن کر منافع کماتے ہیں۔ آپ ان تینوں کے اثاثوں کا جائزہ لے لیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ بینک دن بدن وسیع ہوتے جاتے ہیں، عالمی کمپنیوں کا جال بھی پھیلتا چلا جاتا ہے، اور بددیانت اور کرپٹ حکمرانوں کی ملک اور بیرون ملک جائیدادوں میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے IMF اور عالمی مالیاتی سودی نظام کا جال۔ لیکن ایک وقت ان ملکوں پر یہ آتا ہے کہ بیچنے کے لیے تن کے کپڑے بھی باقی نہیں رہتے، اور یوں پھر دنیا بھر کی معاشی قوتیں خونخوار بھیڑیوں کی طرح ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑتی ہیں۔ 1974 میں نائجیریا دنیا کی تیسری بڑی تیل برآمد کرنے والی معیشت تھا، لیکن IMF عالمی مالیاتی اداروں اور کرپٹ حکمرانوں کی ملی بھگت سے آج نائجیریا کے تمام تیل کے ذخائر جو ابھی بھی دنیا کا تیسرا بڑا ذخیرہ ہیں، مگر وہ اب نائجیریا کی نہیں بلکہ برٹش پیٹرولیم، شیل اور ایکسرون کی ملکیت ہیں۔ یہ کمپنیاں ان تمام ذخائر سے تیل نکالتی ہیں اور پھر اسی نائجیریا کے عوام کو ان کا اپنا تیل واپس بیچتی ہیں۔ پاکستان کے بیکاری حکمران بھی گزشتہ 61 سالوں میں 22 دفعہ IMF کے دروازے پر کشکول لے جا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ IMF نے موجودہ حکومت کو سرمایہ فراہم نہیں کیا تو پھر امریکہ نے عمران حکومت کیوں تبدیل کروائی؟ میں نے 1 سال پہلے لکھا تھا کہ پاکستان میں حکومت اس لیے تبدیل کروائی جائے گی تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی سطح پر لایا جائے گا۔ ایسا اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر عالمی معاشی بھیڑیے ہمیں کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے پہلے ایک ہی چیز کا سوال کریں گے، اور وہ ہے ہمارا ایٹمی پروگرام۔ اس سوال کا جواب کیا ہوگا، کون دے گا اور کیسے دے گا، یہ اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ، معاملہ اور سوال ہوگا۔